نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے احکام پر، جنت جہنم پر، اللہ کی وعیدوں پر ایک مسلمان کو یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، اس امت کی پہلی جو اصلاح ہے والی بات ہے وہ یقین اور زہد ہے، اور اس امت کا پہلا فساد بھی سے شروع ہوگا، لمبی امیدیں اور دنیا سے محبت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین دار بننے کے لیے اور کامل مسلمان بننے کے لیے ایک مسلمان کو یقین بھی ہونا چاہیے۔ پھر یقین ہی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، کہ آدمی نے کسی سمجھدار آدمی سے کوئی بات یا بااعتماد آدمی سے کوئی بات سنی اور اس پر آدمی یقین کر لیتا ہے، یہ علم الیقین ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عین الیقین۔ عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لے، اس کا مشاہدہ کرے، تو یہ یقین کا دوسرا درجہ اور بڑا درجہ ہے یہ، اور اس کو آدمی جھٹلاتا نہیں ہے۔ جو یقین کا پہلا درجہ ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ میں نے جس شخص سے بات سنی ہے، خبر سنی ہے، وہ تو بااعتماد آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے بتایا مجھے، تو اس میں یہ امکان ہے شاید انہوں کسی اور نے خبر دی ہو اور وہ آدمی سچا نہ ہو، انہوں نے اس پر اعتماد کر لیا ہو۔ لیکن جو آدمی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ بات پکی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الخبر کالمشاہدۃ یا کالمعاینۃ، کہ انسان جو چیز دیکھ کر خبر دیتا ہے، معائنے کے بعد خبر دیتا ہے، ویسی کوئی پکی خبر نہیں ہوتی۔ اور تیسرا درجہ یقین کا ہوتا ہے حق الیقین۔ اس کے بعد پھر جو یقین اچھی طرح دل میں بیٹھ جاتا ہے، مشاہدے کے بعد، علم الیقین کے بعد، اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ بھی کرنا چاہیے، اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان اور یقین بڑھتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بھی رہتا ہے۔ انسان جب نیک اعمال، اچھے اعمال کرتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، اچھے مناظر دیکھتا ہے، اچھی باتیں سوچتا ہے، اچھے ماحول میں رہتا ہے، تو انسان پھر دل میں اچھا یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان برے ماحول میں رہتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، بری چیزیں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، پھر انسان کا یقین خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یقین کے بننے اور بگڑنے کے اور صحیح اور خراب ہونے کے یہی راستے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان تو دن بدن بڑھتا رہتا تھا، فرشتوں کا ایمان جا کھڑا رہتا ہے، اور مسلمان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے جسم جیسی ہے۔ ہم مقوی اور متوازن خوراک غذا استعمال کرتے ہیں، جسم میں طاقت آتی رہتی ہے۔ خدا نخواستہ ناقص غذا، ناقص چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں یا کم خوراک لینا شروع کر دیں، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ایمان، اللہ نے فرمایا نا اے ایمان والو، اس سے مراد جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ایمان اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ دوسرے آمینوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھائیں، اس میں اضافہ کریں۔ صحابہ کرام ایمان بڑھتا رہتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں نے مشرکین کی جماعتوں کو دیکھا تو پھر ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ رسول نے سچا وعدہ فرمایا تھا کہ پوری دنیا کے کفار مل کر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں الکفر ملت واحدہ، کہ تمام کفار ایک ہی ملت ہوتے ہیں، سچا وعدہ تھا وہ۔ تو ایمان یقین جب بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، پھر آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، حرام سے ہی بچتا ہے، اللہ کے احکام کو ہی پورا کرتا ہے۔ تو ایمان یقین بڑھانے کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات، ان کی سیرت طیبہ، وہ ہم پڑھیں۔ ان کے پڑھنے سے آدمی کے ایمان میں، یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں بالکل سچے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا کہ فرعون کے پاس جائیں اور بنی اسرائیل غلامی سے نجات دلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آزادی ملے گی، وہ کوشش فرماتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، اور بالآخر پھر بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو تم رات کا آخری سمے لے کے چلنا، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے کے چل پڑے،
اللہ کے حکم پر یقین کیا اور چل پڑے۔ حالانکہ بقل نہیں مانتی کہ طاقتور بادشاہ ہو، اس کے پاس فوجیں ہوں، اور ایک نہاتا آدمی اپنی قوم کی کا قائد ہو، انہیں لے کے چل پڑے، پھر وہ بچ کے نکل بھی جائیں وہاں سے۔ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ بھی یقین تھا کہ فرعون پیچھا کرے گا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، کوئی رحم دل بھی نہیں تھا کہ وہ چھوڑ دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام رات کو لے کے چل پڑے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور بحر کلزم کے قریب پہنچے تو آگے بحر کلزم دریا تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں۔ بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے جائیں دریا میں ڈوبیں گے، پانی کا دریا ہے، پیچھے جائیں فرعون کا دریا ہے فوج کا، پکڑے گئے ہم تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، ہم پکڑے نہیں گئے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اتنا یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ فضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی ماری ہے دریا پر، جیسے انہوں نے ماری تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے 12 راستے بنا دیے۔ پھر اسی دریا میں سے جب بنی اسرائیل نکل گئے، فرعون اس کا لشکر داخل ہوئے تو وہ غرق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، غار میں 3 دن روپوش رہے، تو کفار تلاش کرتے کرتے غار کے کنارے تک پہنچ گئے، دروازے تک پہنچ گئے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم تو پکڑے گئے، ہم تو یہ قریب پہنچ گئے ہمارے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، اللہ نے حفاظ کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہیں سے کافر واپس چلے گئے۔ تو ہمارا اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کا طریقہ انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں کہ مشکل اور بالکل بند راستوں والے حالات و واقعات میں انہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا، اللہ نے راستے کھولے ان کے لیے۔ ہر نبی دنیا میں اکیلے آئے اور سارا ماحول ان کا خاندان کو مخالف ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ماحول سازگار ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز قرآن کریم کی آیات و واقعات ہیں۔ قرآن کریم تلیہ تعلیم آیات زادتہم ایمانا، جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں مسلمانوں کے سامنے تو ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، تو یہ چیز ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے باتوں پر سچ یقین نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار اسے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، یقین کے راستوں پر چلیں، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو سکے۔